بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم مثل الذين ينفقون مثال لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ جیسا کہ مثال ہے ایک دانے کی انبتت وہ دانہ اگاتا ہے 7 سنابل 7 خوشے فی کل سنبلۃ ہر ایک خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہیں واللہ اور اللہ یضاعف دگنے پر چگنا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے واللہ واسع اور اللہ بڑی وسعت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حضور عرض کیا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کو یقین کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرایا کہ آپ 4 پرندے لیں ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں پھر ان کو ذبح کریں پھر ان کا قیمہ کریں اور اس قیمے کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر ایک پرندے کو نام لے کے آپ پکاریں تو وہ بھاگتا ہوا اڑتا ہوا تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مور کو زندہ کیا، مرغ کو زندہ کیا، کبوتر کو زندہ کیا، کبے کو زندہ کیا اور پھر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ اے میرے خلیل اے میرے دوست یاد رکھ لے اور یقین کر لے ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، وہ کبھی کسی کام کے کرنے سے عاجز نہیں، ہارتا نہیں، ہر کام اس کی قبضہ قدرت میں ہے، حکیم اور وہ حکمتوں کا مالک ہے۔ یقیناً میرا آپ کا 100% یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کر دیا ہے قیامت کے بارے میں اس کو برپا فرمائیں گے۔ یہ یقین کامل ہے۔ اب جب یقین کامل ہے تو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے 2 رکوعوں تک، بلکہ تیسرا رکوع بھی اسی کی کڑی ہے کہ جب تمہارا آخرت پہ یقین ہے، سچوں نے تمہیں بتایا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اچھے عملوں کی وجہ سے جنت کامیابی ملے گی، برے عملوں کی وجہ سے ناکامی ملے گی، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرتے ہو۔ اور ان عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دل کی خوشی سے خرچ کرتے ہو، اور پھر اس کے 7 شرطوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہی 2 رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جبکہ اس کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سود کی مذمت کو، اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں 4 طرح کیا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے پہلی آیت کریمہ جو عام اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کوئی آدمی جو نیکی کرے گا اس کا اجر و ثواب کم سے کم 10 گنا تک بڑھا چڑھا کر عطا کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین میری امت کے لیے اضافہ فرمائیے۔ اس امت میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ساری کی ساری آپ کی امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی
اور دوسری آیت کریمہ یہی آیت کریمہ ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی مثال یوں ہے جس طرح ایک دانہ، اس دانے کو زمین میں بو دیا جائے، اس سے ایک خوشہ نکلتا ہے، اور اس خوشے کے اندر، اس بالی کے اندر 700 دانے ہیں۔ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 700 دانے بنا دیے۔ تو ہمیں بالکل اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی حاضر خدمت ہوئے، اپنی سواریوں کے پاس اونٹ بھی اور اس کے اوپر سامان لاتا ہوا ہے، کھانے پینے کا اور اناج اڑاتا ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ جہاد کے لیے قبول فرمائیں، میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی 700 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب تمہیں برآمد فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہ میری امت کے لیے اضافہ فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تیسرا حکم نازل فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، اور جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کو بڑھائے چڑھائے گا، اضعافا کثیرا، بہت بڑھانا چڑھانا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو بہت بڑھائے چڑھائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہی کشادگی دیتا ہے، اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے، اور تم نے لوٹنا اس اپنے پروردگار کی طرف ہے۔ یہ تیسری آیت کریمہ آ گئی، اور چوتھی اور آخری آیت کریمہ مزید اضافے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب دیں گے بغیر حساب کے۔ اب پہلے 10 کی بات تھی، 700 کی بات تھی، دگنے پر چڑھنا اور بہت اضافہ کرنے کی بات تھی، اب یہاں بات ہے اللہ فرماتا ہے بغیر حساب کے دوں گا، حساب کوئی نہیں ہوگا۔ اب کتنی عظمتیں ہیں شان ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانے والے۔ عام طور پر 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے قربانی، ایک ہے ایثار۔ قربانی یہ اپنی ضرورتیں پوری کرے بندہ اور پھر دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے، تو کہتے ہیں کہ آپ کچھ قربانی فرمائیں نا جی، آپ سے ہماری درخواست ہے آپ وقت کی قربانی نکالیں، مال کی قربانی نکالیں، اور اس انداز سے صلاحیت کی قربانی نکالیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کریں اور ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ صلاحیتیں رکھیں۔ اور دوسرا معنی ہے، دوسرا لفظ ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے اپنی ضرورت کو پیچھے رکھے اور دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے پہلے رکھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام، یہ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت اطہار، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ یہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ اب رات کو کھانا نہیں کھایا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، بچے بھی بھوکے رہ گئے، اور جو کچھ تھا وہ سب کا سب مہمانوں کو کھلا دیا، اور جو صبح حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ہی تیری مہمانی، تیرا ایثار اللہ کو بڑا ہی پسند آیا۔ تو یہ 4 طرح کی آیات کریمہ آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور مثال کے ذریعے سے بندے کے لیے سمجھنا آسان ہے، اس واسطے تعالیٰ جل شانہ نے مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل و مثال الذین، ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم، اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ مثال ہے ایک دانے کی، انبتت، وہ ایک دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 خوشے، فی کل سنبلۃ، ہر ایک خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں، تو یہ 700 دانے ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ تمہارے صدقہ کو جو 1 روپیہ ہے اس کا جو ثواب 700 گنا تک بڑھا چڑھا دیں گے۔ واللہ یضاعف، اور اللہ دگنے پر چگنا کرتا ہے، اللہ اضافہ کرتا ہے، اللہ بڑھاتا چڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ اللہ
واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں جس دن لوگ صبح کرتے ہیں، کوئی مہینہ ہو کوئی دن جو صبح ہوتی ہے الا ملکان ینزلان، مگر آسمان سے ہر صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یقول احدہما، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں دے، حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، بیوہ کا حق ادا کرے، یتیم کا حق ادا کرے، مسکین فقیر کی حاجت ضرورت کو پورا کر دے، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما۔ دوسرا کہتے ہیں آمین، یا اللہ اس فرشتے کی دعا کو قبول فرما۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، یقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو روک کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، صدقۃ الفطر کوئی اس کو احساس نہیں، پرواہ نہیں، منت مانی پھر بھول بھلا گئے، مسئلے میں پھنسا، منتیں مانی کہ اللہ کرے اگر مجھے اللہ اس غم سے مصیبت سے چھٹکارا دے دے، میں اتنا خرچہ کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، پھر کیا ہوگا؟ جب موقع آیا تو وہ بھول بھلا گیا اور وہ کنجوس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو اس کے مال کو ضائع فرما۔ دوسرا کہتا ہے آمین، یا اللہ اس نے جو دعا کی ہے اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول فرما۔ اب پتہ چلتا ہے فرشتوں کی ہر روز دعا ہے اس آدمی کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اور ہر روز دعا ہے اس آدمی کے لیے جو مالی حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورہ حشر کی آخری رکوع کی پہلی آیت کریمہ اللہ نے 2 دفعہ فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بیچ میں اللہ فرماتے ہیں ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا رکھا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو آج کے لیے، آج دنیا ہے، کل کیا ہے؟ قیامت۔ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہوگی۔ وہ اللہ فرماتے ہیں بندے کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آئے اور رگے جان کو چھوئے اور تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور پھر تم کہو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تم کو دی ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، پہلے اس کے لیے تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول، اس پر وہ آرزو تمنا کرے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تو نے مجھے ڈھیل کیوں نہ دی تھوڑی سی، کیوں ڈھیل کیوں مانگتا ہے؟ نمازیں پڑھوں، ڈھیل کیوں مانگتا ہے؟ اور نیک عمل کروں نہیں، فاصدق، تو میں ڈھیل اس لیے مانگتا ہے، موقع اور مولد اس لیے مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ اکون من الصالحین، اور میں نیکوکار لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ہرگز تمہیں ڈھیل نہیں ملے گی، ہرگز تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مال تبلغہ الی بیت اللہ عز وجل، جس کے پاس مال ہو اور اتنا مال ہے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں، او لہ مال تجب فیہ الزکاۃ، یا اس کے پاس مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، ولم یفعل، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے سأل اللہ الرجعۃ عند الموت، مرتے وقت یہ یقیناً تمنا کرے گا کہ یا اللہ میں آخرت میں نہیں جانا چاہتا، میں پیچھے رہنا چاہتا، کیوں؟ آگے آخرت کے اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، عذاب نظر آ، فرائض کو ضائع کر کے جانے والا اس کی کیسے یہ آرزو و تمنا ہوگی کہ میں آگے بڑھوں۔ آگے تو وہ بڑھے گا جس نے فرائض کو پورا کیا ہے، واجبات کو پورا کیا اور زندگی اس نے کامیاب گزاری ہے۔ تو ہم سب کے لیے راز و ضروری ہے جن پہ حج فرض ہو، یہ مالی حق ہے اللہ کا، جانی حق ہے، یہ ہر حال میں ہمیں ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، منت واجب ہے، ہم اس کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
نفلی صدقات میں ہم اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے خرچ کرنے سے ہمارے بعد میں کمی ہو جائے گی۔ یہ ظاہر نظر آتی ہے، اس کی تفصیل کچھ درس پہلے بھی ہو سکی۔ یہ ظاہر کمی ہے، حقیقت کمی نہیں۔ ایک عورت جو بڑی اللہ کی بڑی تھی، سخیہ تھی، خاطر اس کا ذرا اس اعتبار سے سخی نہ تھا، تو ان کی جو رہائش گاہ تھی یا ان کی جو زمینیں تھیں، سرمایہ دار تھے، زمیندار تھے، بڑی اللہ نے ان کو حیثیت عطا فرمائی تھی، وہ ایسی جگہ تھی جہاں بس اسٹاپ تھا۔ تو وہ جو اللہ کی نیک بلیہ تھی، سخیہ تھی، اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے ہم یہاں مسافر خانہ کرنا ہے، لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، کبھی گرمی ہے، سردی ہے، پانی کا بندوبست کر دیں، کھانے کا بندوبست کر دیں، آنے جانے والے آئیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تو ہمارے لیے بھلا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ہمارے پاس کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ خاوند کیونکہ اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، اس نے اسی بات کو رد نہیں کیا اور ایسا کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملازمین کا بندوبست کیا، مسافر خانہ بنایا، وہاں مسافر آتے اور کھاتے اور دعا کرتے اور چلے جاتے۔ اللہ کی شان، اس کے شوہر کے دوستوں میں سے چند دوست انہوں نے مشورہ دیا تھی کہ یہ اتنے مفت خورے یہاں کھا جاتے ہیں، اگر اتنی رقم آپ بچا لیں تو کتنا اچھا ہوگا، آپ کے پاس کتنا سرمایہ جمع ہو جائے۔ اور بار بار اسے کہتے ہیں، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے ان کی بات کو سنا اور مسافر خانہ بند کر دیا۔ اب بیوی نے جب یہ سنا اور اس کو بتایا کہ وہ پریشان ہو گئی، لیکن کیونکہ اپنے خاوند کی بوتی اور فرمانبردار تھی، اللہ والی تھی، وہ چپ کر گئی، اور اس نے موقع دیکھا کہ اللہ کرے مجھے کوئی موقع ملے تو میں اپنے پیار میں، محبت میں اپنے خاوند کو سمجھا سکوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان، کچھ زمانہ گزر گیا، گزرنے کے بعد ایک دن خاوند بڑے موڈ میں ہے، خوش باش ہے، اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زمینوں میں گھوموں پھروں۔ خاوند نے منظور کیا، اس نے کہا چلے، دونوں ساتھ چلے۔ کافی دیر وہ اپنی زمینوں میں گھومتے پھرتے رہے، اور عورت جو ہے ایک ایسی جگہ جہاں کنواں ہے، اور انہی کی زمینوں سے لوگ وہاں سے بور بھرتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں۔ بار بار یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں پانی بھر کے، وہ وہاں سے جا رہے ہیں۔ تو خاوند نے کہا یہاں کیا دیکھ رہی ہے اتنی دیر سے؟ اس نے کہا میں عجیب سلسلہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے خالی ڈول نیچے ڈالتے ہیں، بھرا ہوا ڈول واپس آتا ہے، جا رہے ہیں، پانی اپنی جگہ بدستور جھوم کا تم ہے۔ میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا دیر ہو گئی، چلو گھر چلے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ دیر کی منظر اور دیکھ۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہی مزید۔ اس نے کہا چلو چلیں، اس میں کیا سبب ہے، اس میں کیا میسج ہے، یہاں آپ کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ کتنا پانی سے نکل کر جا رہا ہے، لیکن وہ جو پانی کا لیول ہے بالکل جھوم کا تم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب جب خالد کے ذہن میں یہ مثال اچھی طرح بیٹھ گئی، اس نے کہا دیکھیں ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، آپ کو اپنے والدین کی طرف سے یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس میں سے خرچ کریں اور جس طرح ہم خرچ کر رہے تھے تو ہماری اس خرچ کی وجہ سے ہمارے بعد میں کمی نہیں ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ اب اتنی پیاری مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ خالد نے توبہ کی اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ صبح ہی ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے، چنانچہ جب تک وہ حیات رہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، اللہ دنیا پر چپ نہ کرے گا، اور اللہ اس کو یوں بڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صدقات کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اس کی یوں پرورش کرتے ہیں جس طرح تم گھروں کے جانوروں کی، جو جنہوں نے جانور رکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان کی خاطر بدارت دیکھ بھال کی جاتی ہے، جس طرح تم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہو، حتیٰ کہ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کھجور کا یہ دانہ اس کا اجر و ثواب اللہ بڑھا